منبر پاک پر تشریف فرما معزز علماء اہل سنت و سامعین اہل سنت و پردہ نشین خواتین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ لوگ بعد عشاء سے لے کر اب تک کافی وقت سے پروگرام کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جاری و ساری ہے۔ نعت و منقبت، واعظ و نصیحت، قرآن کی آیات کی تلاوت، احادیث مقدسہ کا ذکر، تمام چیزیں آپ نے سنی۔ میں زیادہ وقت نہ لے کر کے چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ لوگ ذرا تھوڑی توجہ کے ساتھ میں باتوں کو سن لیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ کے ذہن سے دور ہو جائے اور وہی بات آپ کے لیے کیا ہے کامیابی کی بات تھی۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے مسجد کے خطیب و امام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قبلہ، جو ماشاءاللہ ایک بہترین امام ہیں اور امامت کے گنوں سے واقف ہیں، اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بستی میں جب سے حضرت آئے ہیں کیسی تبدیلی ہے، اور بہت سارے کام جو ذکر کرنے کے نہیں ہیں وہ بھی کام ماشاءاللہ حتی الامکان کا مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کام میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بامن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنار یا غوث اعظمی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا و مولا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سیاح لا مکان، مالک انس و جاں، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، پیغمبر اسلام، محسن کائنات، حضور پرنور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے با آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ گدا کہتے ہیں مانگنے والے کو، فقیر کو۔ عرض کرتے ہیں سرکار میں تو آپ کے در کا فقیر ہوں، منگتا ہوں، آپ تو بادشاہ ہیں، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین اہل سنت، مولانا محمد جوہر علی کے وہ اشعار ذہن میں گردش کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور یہاں پر قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال کے بھی وہ اشعار آپ کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اصلاح کے تعلق سے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال ہم لوگوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ منفعت کہتے ہیں فائدے کو، بینیفٹ کو، جس چیز میں فائدہ ہو اس کو کہتے ہیں منافع اور منفعت۔ لکھتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اور فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ معزز سامعین اہل سنت، آپ اس وقت میں اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کتنی خوشگوار اور کتنی عظمت والی یہ محفل ہے کہ بیت اللہ میں ذکر رسول اللہ ہو رہا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب کی محفل سج رہی ہے۔ اور آپ سنیے گا ذرا، آپ اس اللہ کے گھر کے تقدس کو پامال ہرگز مت کرنا، بلکہ ادب و احترام کے دائرے میں بیٹھ کر کے گفتگو کو سننا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس محفل کا جو انعقاد کیا گیا ہے مصطفیٰ کریم کی پیدائش کے جشن میں کیا گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں سنیو تم قمقمے لگاتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، طرح طرح کی روشنی کا انتظام کرتے ہو، دلیل کیا ہے؟ آخر کس بنیاد پر تم اتنے اچھلتے اور کودتے ہو؟ کس بنیاد پر اپنے گھروں کی سجاوٹیں کرتے ہو؟ کس بنیاد پر تم اپنی گلی کوچوں کو سجاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس بھی کوئی دلیل ہے؟ تو سنیے گا ذرا، ان لوگوں کو قرآن کی آیت مت پڑھ کے سنانا، حدیث پڑھ کر کے مت سنانا، بلکہ اردو میں جو حدیث کا ترجمے میں آپ کی سماعت کی دہلیز پر رکھ رہا ہوں، اسی ترجمے کو آپ بیان کر دینا۔ قیامت قائم تو ہو سکتی ہے، لیکن اس دلیل کا توڑ ان نہنجاروں کے پاس میں نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ دلیل ہے تو ہے کیا؟ اگر کوئی تم سے کہے نا دورہ رکھے سنی مسلمان بھائیوں کہ تم اپنے گلیوں کو سجایا ہے، مسجد کو سجایا ہے، گلی کوچوں کو سجایا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو سنیے گا ذرا، اس بات کو ذہن نشی کر لینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری پیدائش کا وقت قریب ہوا نا تو میری والدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک نور نظر آیا، اور اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات نظر آگئے۔ اب سنیے گا ذرا، اب یہیں پر آپ کی توجہ ذرا درکار چاہتا ہوں میں۔ اب آپ بتائیے گا، جس نور کی روشنی میں دوسری کنٹری کے، دوسرے ملک کے محلات نظر آ جائیں، وہ نور کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ نور کا انتظام کس نے کیا تھا؟ تو بلا تکلف یہ سمجھ جائیے گا آپ، اس نور کا انتظام خالق کائنات نے کیا تھا، دنیا کو پیدا کرنے والے نے کیا تھا، ہمیں اور آپ کو وجود بخشنے والے نے کیا تھا۔ اب آپ بتائیے گا، جب اللہ کے رسول کی تخلیق اور پیدائش کے وقت میں جب اللہ نور کا انتظام کرے تو اللہ کے بندے کیوں نہ روشنی کا انتظام کرے؟ غلام کیوں نہ روشنی کا انتظام کرے؟ حقیقت تو یہی ہے، غلاموں کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ اپنے محبوب اور اپنے عاشق کی ہر ادا کو وہ پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے جو ہے ہم لوگ جلوس کے موقع پر جو ہے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، لائٹنگ کا انتظام کرتے ہیں، جلسہ و جلوس کا انتظام کرتے ہیں۔ لوگ منع کرتے رہے تو کرتے رہے، لیکن ہم لوگ میلاد ملانا ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہماری زندگی میلاد سے ہے۔ ہمیں اگر زندگی ملی ہے تو حقیقت بات یہ ہے نبی کے پیدائش کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر نبی نہ آتے کائنات کو وجود نہ دیا جاتا، اگر نبی نہ آتے ہمیں اور آپ کو پیدا نہ کیا جاتا۔ المختصر یہ کہ اگر نبی تشریف نہ لاتے زمین و آسمان لوح و قلم کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاتا۔
اور آج لوگ کہتے ہیں بھی تمہیں دلیل کیا ہے؟ میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ صحابہ نے تو جشن منایا نہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی نبی کی پیدائش کی خوشی میں اگر ایک درہم کو خرچ کرتا ہے، کتنا؟ ایک درہم کو خرچ کرتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جنت میں وہ میرے ساتھ میں رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے گا ذرا، جب حضرت ابوبکر صدیق جو بعد انبیاء افضل البشر ہوں وہ یہ فرماتے ہوں کہ جو نبی کی پیدائش کی خوشی میں اگر ایک درہم کو خرچ کرے تو وہ جنت میں میرا ساتھ رہے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے عزیز، میرے دوستو، یہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے پہلے لے کر کے چلتا ہوں کہ نبی کی پیدائش کا جشن اور ان کا انتظار کس کس نے کیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے کہ تقریباً 1000 سال پہلے نبی کی پیدائش سے 1000 سال پہلے یمین کا بادشاہ تبا نامی شخص تھا۔ کیا نام تھا؟ تبا۔ میرے بھائیوں، بڑا ہی عظیم شہنشاہ اور بڑا ہی عظیم بادشاہ گزرا ہے، اپنے ساتھ میں فوج کو لے کر کے اس وقت کے 400 جید علماء جن کے علم کے چرچے ہو رہے تھے اس کے دربار میں رہتے تھے، تمام لوگوں کو لے کر کے وہ اپنی حکومت کا جو تھا دورہ کر رہا تھا۔ جب دورہ کرتے کرتے جب یثرب کی سرزمین پر آیا جس کو آج مدینہ المنورہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، تو جو 400 علماء تھے بڑے بڑے، تو ان 400 علماء نے وہاں کی مٹی کو سونگا، کنکروں کو دیکھا، در و دیوار کو دیکھا۔ میرے بھائیوں، دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ ہاں یہ وہی عظیم جگہ ہے کہ جس جگہ خاتم الانبیاء تشریف لے کر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے آسمانی علم کے ذریعے انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب خاتم الانبیاء تشریف لے کر کے آئیں گے تو وہ ہجرت کر کے ایسی جگہ پر آئیں گے کہ جس جگہ کی یہی علامتیں ہوں گی۔ تو ان 400 علماء نے مدینہ المنورہ اس وقت میں جس کا نام یثرب تھا وہاں کی مٹی کو سونگا، وہاں کے علماء نے، اور ساتھ ہی ساتھ کنکریوں کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ یمن کا بادشاہ حضرت طبا سے فرمایا، بادشاہ اب تلک ہم آپ کے دربار میں رہے، آپ کے ساتھ میں رہے، لیکن اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ حضرت طبا نے کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے، چاہتے کیا ہو، وجہ تو بیان کرو۔ آخر کیا میری ملکیت، میری حکومت میں تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی جو میری حکومت چھوڑ کر کے تم اس میدان میں رہنا چاہتے ہو، اس یثرب کی سرزمین میں رہنا چاہتے ہو؟ تو 400 علماء نے بیک زبان ہو کر کے کہا تھا، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے وہ علامتیں پائی ہیں کہ جو علامتیں ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں اور آسمانی علم کے ذریعے ہم نے جانا ہے کہ جب آخری پیغمبر تشریف لائیں گے تو اسی جگہ پر ہجرت کر کے تشریف لے کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جب حضرت طبا نے اتنا سنا تو کہنے لگے، اچھا یہی بات ہے؟ بولے ہاں بادشاہ سلامت، یہی بات ہے کہ یہیں پر تشریف لے کر کے آنے والے ہیں، تو کم سے کم ہم یہاں ان کا انتظار کریں گے کہ وہ پیدا ہوں اور یہاں تشریف لے کر کے آئیں، تو ہم ان کے انتظار میں رہیں گے۔ کم سے کم اگر ہماری ملاقات ان سے نہ ہو سکی، اگر ہم ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے، تو کم سے کم جب ہماری قبریں یہاں پر بنیں گی تو ان کے قدموں سے لگنے والی دھول اڑ کر کے کم سے کم ہماری قبروں پہ لگ جائے گی، وہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ جب حضرت طبا نے اتنا سنا تو دل مچل اٹھا، اور جانتے ہو میرے بھائی، میرے عزیزوں، وہ بادشاہ جو یمن کا بادشاہ طبا تھا، 400 علماء تھے جو وہاں پر ٹھہرے تھے یثرب کی سرزمین پر، 400 باندیوں کو اس نے خریدا، ان کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد میں ان 400 باندیوں سے ان 400 علماء کا نکاح کیا۔ اس کے بعد میں 400 مکان یثرب کی سرزمین پر تیار کرائے اور کہا کہ اب تم لوگ یہاں پر رہنا، اور ایک مکان جو 2 منزلہ مکان تھا، اور جو سب سے بڑا 400 عالموں میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے، عالم تھے، ان کی ملکیت میں دیا، اور کہا کہ جب حضرت تشریف لے کر کے آئیں، خاتم الانبیاء ہجرت کر کے آئیں،
تو آپ ان کے ٹھہرنے کی ویبستہ اور انتظام اس مکان میں کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت طبا نے 400 مکان تیار کرائے، 400 عالموں کو ایک ایک مکان دیا، اور ایک مکان پیغمبر اسلام محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے تیار کرا دیا، اور اس کا جو تھا دیکھ بھال سب سے بڑے عالم کے پاس میں دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت طبا نے ساتھ ہی ساتھ خط لکھا کہ اس خط کے کہا کہ اس خط کو آپ جب خاتم الانبیاء تشریف لے کر کے آئیں، ہجرت فرما کر کے تشریف لے کر آئیں اس یثرب کی سرزمین پر، تو آپ کی بارگاہ میں میرے اس خط کو پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی ساتھ اس بادشاہ نے نصیحت کی کہ جب یہ اگر تمہاری زندگی تمہارا ساتھ نہ دے تو اپنی نسل کو یہ وصیت کر کے جانا، اگر ان کی زندگی ساتھ نہ دے وہ اپنی نسل کو وصیت کریں، یعنی نسلن بعد نسلن یہ جو خط ہے میرا یہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑے عالم نے اس خط کو اپنے پاس میں لیا اور بادشاہ سے عہد کیا کہ ہاں آپ کا یہ خط نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا، ہمارے زندگی نے اگر ساتھ دیا ہم اپنے ہاتھ سے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اگر ہماری زندگی نے ساتھ نہیں دیا تو اپنی نسل کو یہ نواز و نصیحت کر کے جائیں گے کہ اس خط کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت طبا یہ تمام چیز خرچ کرنے کے بعد میں جو ہے اپنے یہاں پر واپس جاتے ہیں، اور جانتے ہو اس کے بعد میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی تشریف لے کر کے گئے تھے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرنے کی ویبستہ ہوئی تھی۔ ہر ایک صحابی آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ رہا تھا کہ نبی میرے یہاں پر تشریف لے کر کے چلیں، نبی میرے یہاں پر تشریف لے کر کے جائیں، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا تھا صحابی میرے جانثار ساتھیوں چھوڑ دو ذرا اونٹنی کی لگام کو، یہ اونٹنی جہاں اس کا من ہوگا وہاں پر بیٹھ جائے گی، وہیں پر میرے ٹھہرنے کا انتظام ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر اس کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئی تھی۔ حضرت علامہ عینی عمدۃ القاری جو شرح بخاری شریف کی شرح ہے اس میں اس کو نقل فرماتے اور لکھتے ہیں کہ جیسی اونٹنی بیٹھی تھی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دم حضرت ابو ایوب انصاری تشریف لے کر کے آئے، آپ کے سامان کو اتارا۔ میرے بھائیو جانتے ہو جس مکان میں حضرت ابو ایوب انصاری وہاں پر رہ رہے تھے تو جانتے ہو یہ حضرت ابو ایوب انصاری انہی بڑے عالم دین کی نسل سے چلے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے جا کر کے اپنا راحت و استراحت کا معاملہ پیش کیا اور آرام کرنے لگے۔ ایک ابو لیلہ نامی شخص تھا جس کے پاس میں وہ خط تھا، حضرت ابو ایوب انصاری نے اس خط کو اس انسان ابو لیلہ کے پاس میں دے دیا تھا۔ جانتے ہو اس کے بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر ابو لیلہ تشریف لے کر کے آئے اور وہ خط نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جیسے حاضر ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو لیلہ تم ابو لیلہ ہو نا، تمہارے پاس میں بادشاہ طبا کا خط ہے نا جو میرے پاس پیش کرنے کے لیے اس نے واضح و نصیحت کی ہے۔ حضرت اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو لیلہ کہتے ہیں کہ میں آج سے پہلے آپ کی بارگاہ میں نہیں آیا تھا، میں نے آج سے پہلے آپ کو نہیں دیکھا تھا، نہ معلوم کیسے نام ہو گیا۔ میرے بھائیوں یہ ہے نبی کا علم غیب، تبھی تو آل حضرت پکار اٹھے اور کیا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب ہی خدا ہی نہ چھپا تم پر کروڑوں درود۔ میرے بھائیوں جب حضرت ابو لیلہ نے جیسے وہ خط دیا ہے آقا کریم نے اس خط کو اپنے پاس ہاتھوں میں لیا اور کھول کر کے جب پڑھنا شروع کرا، جانتے اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ سلامتی لکھی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا سرکار میں نے اگرچہ آپ کا زمانہ نہیں پایا لیکن سرکار میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، قیامت کے روز جب میدان محشر قائم ہو تو آپ مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ فرمانا، بلکہ آپ جو ہے میری شفاعت فرمانا اور جنت میں مجھے اپنے ساتھ رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے پتہ یہ لگتا ہے جب بادشاہ یمن 1000 سال پہلے نبی کی پیدائش کا جشن منائے، 400 مکان بنا کر کے پیسے کو خرچ کرے، باندیوں کو آزاد کرائے، ان کا نکاح کرائے، جب وہ 1000 سال پہلے اتنا پیسہ خرچ کرے تو آج ہم سنی نبی کی پیدائش نبی کے امتی کیوں نہ خرچ کریں، نبی کا جشن کیوں نہ منائیں؟ میرے بھائیوں یہ ہمیں دلیلیں ملتی ہے کہ ہاں واقعی نبی کا جشن منانا ناجائز و حرام نہیں بلکہ اہل سنت کا شیوا ہے، ایمان والوں کی علامت ہے، نبی کے عاشقوں کی علامت ہے۔ اور سنیے گا ذرا جو لوگ نبی کے قائل ہیں، جو لوگ میلاد کے قائل ہیں اور میلاد مناتے ہیں، یقین جانیے گا جب مرنے سے پہلے ان کے دنیا کے اندر ان کے چہرے بھی سرخرو ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد ان کے چہرے کھلکھلاتے ہوئے نظر
جاتے ہیں۔ اور جانتے ہو جب میدان محشر قائم ہوگا، جب حساب و کتاب ہوگا، تو جانتے اس کے بعد میں جنت میں وہ خوش مزاج کے ساتھ میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نبی کی پیدائش کا معاملہ تو میرے بھائیو یہ ہے، جس کی پیدائش کا جشن فرشتے منائیں، خالق کائنات خود قرآن مقدس میں فرما دے کہ اللہ کی نعمت پر تم خوشی مناؤ۔ میرے بھائیو کیا نبی سے بڑی بھی اللہ کی کوئی نعمت ہوگی؟ قرآن ملا تو نبی کے صدقے میں ملا، ایمان ملا تو نبی کے صدقے میں ملا، یہ مساجد ملی تو نبی کے صدقے میں ملی، مدارس ملے تو نبی کے صدقے میں ملے، یہ چاروں چہروں پر جو ڈالیاں سج رہی ہیں یہ نبی کا صدقہ ہی تو ہے۔ ارے ہم اور آپ جو لقمہ اپنے حلق کے اندر اتار رہے ہیں یہ نبی کا صدقہ ہی تو ہے۔ اور میں بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں، یہ سانس کہ جس کے ذریعے ہم جی رہے ہیں نبی کا صدقہ ہے، وہ پانی جس کے ذریعے ہماری زندگی گزر رہی ہے نبی کا صدقہ ہے، وہ کھانا کہ جس کو ہم کمانے کے لیے تقدم میں لگے ہوئے ہیں وہ نبی کا ہی تو صدقہ ہے۔ المختصر یہ اولاد ہو تو نبی کا صدقہ، دولت ہو تو نبی کا صدقہ، جان ہو تو نبی کا صدقہ، مال ہو تو نبی کا صدقہ۔ جب سب چیز نبی کا صدقہ ہے تو نبی کے نام پر خرچ کیوں نہ کریں؟ ارے بھائی اگر کسی کے اولاد کا مسئلہ ہو، میرے بھائیو آپ کے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ آپ کے بات سمجھ میں آنے چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی پیدائش کا جشن منانا یہ شرک و بدعت نہیں بلکہ اہل سنت کا شیوا ہے، باعث خیر و برکت ہے، مومنوں کی علامت ہے، اہل سنت والجماعت کی علامت ہے میلاد منانا۔ اور میرے بھائیو آپ یاد رکھیں، مصطفیٰ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارنا، اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں ٹیکنا، یہ نہ ہو کہ آج تو تم نے جلسہ سن لیا ہے، آج تو تم دیر رات تک جاگ چکے ہو، لیکن صبح ہو، جب صبح ہو تو آپ فجر کی نماز کے وقت میں اپنے بستروں میں پڑے رہیں، ظہر کی اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو تو اپنے کاروبار میں آپ لگے رہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیو، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے رسول جن کی پیدائش کا جشن ہم منا رہے ہیں، آپ کو معراج کے سفر میں نماز ہی کا تو تحفہ دیا گیا تھا نا ہم مومنین کے لیے۔ تو اب آپ بتائیے گا، آپ عاشق ہونے کا دعویٰ کریں، ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر کے نعرے بازی تو کریں، لیکن اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں نہ ٹیکیں، آپ کیسے عاشق ہیں؟ یاد رکھیں میرے بھائیو، سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو ٹیکتا ہے۔ اگر آپ میلاد کا جشن منا رہے ہیں تو آپ عہد کریں انشاءاللہ العزیز آج کے بعد کوئی نماز چھوٹنے والی نہیں ہے، ہر وقت میں دن اور رات میں 5 مرتبہ کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو ٹکنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے گا ذرا، یہ 24 گھنٹے اللہ نے ہم کو دیے ہیں، 24 گھنٹے میں کتنا وقت ادا کر لگتا ہے نماز کے ادا کرنے میں؟ میرے بھائیوں اگر آپ کو میں ایک بات بتاؤں تو آپ بھی حیرت کریں گے، اس لیے کہ جو انسان بے نمازی ہوتے ہیں ان کی نحوست کتنی ہوتی ہے۔ سنیے گا ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں آپ آنے والوں سنو ذرا، جو لوگ بے نمازی ہوتے ہیں حضرت سرکار غوث اعظم کے تعلق سے علماء بیان کرتے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک انسان تھا، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار کماتا بہت ہوں، میں نے کہ کام بہت کرتا ہوں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، کچھ تو عمل بتائیے گا، کچھ تو وظیفہ بتائیے گا کہ جس کے ذریعے کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جائے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تیرا مکان کہاں پر ہے؟ عرض کرتا ہے سرکار پیر و مرشید میرا مکان ایک سڑک کے کنارے پر ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جا کر کے گھر کے دروازے پر پردے کو ٹانگ دینا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا، وہ انسان جاتا ہے، جا کر کے جیسے بھی جو بھی میسر آتا ہے گھر کے دروازے پر پردے کو ٹانگ دیتا ہے۔ چند مہینے گزرتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، اتنی برکت ہوتی ہے اس کی کمائی کے اندر کہ گرد و نواح میں، محلے میں اور پاس میں پڑوس میں اتنا کوئی مالدار نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، خیر و عافیت کے ساتھ میں تحفے تحائف پیش کرتا ہوا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتا ہے، عرض کرتا ہے سرکار ایک بات جو ہے مجھے بتائیے گا، آپ نے مجھے صرف دروازے پر پردہ ٹانگنے کا حکم دیا تھا، سرکار میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گھر کے دروازے پر پردے کو ٹانگ دیا تھا، سرکار یہ تو بتائیے اس میں حکمت عملی کیا تھی، اس میں حکمت کیا تھی؟ جب سے میں نے دروازے پر پردہ ٹانگا ہے اس سے پہلے میری حالت کچھ اور تھی، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے میں نے پردہ ٹانگا ہے آج محلے کے اندر مجھ سے زیادہ مالدار کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے۔ سرکار
اور اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو سنیے گا ذرا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرے جانثار ساتھی، میرے غلام اور میرے مرید سن، اس کی حقیقت یہ ہے، تیرا گھر ایک روڈ کے دروازے پر ہے، سڑک کے کنارے پر ہے، اور اس سڑک سے گزارا ایک نمازی کا بھی ہوتا ہے، ایک بے نمازی کا بھی ہوتا ہے، اور جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑتی ہے تو بے نمازی کی نظر پڑنے کی بنیاد پر تیرے گھر سے رحمتوں کے نزول کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی بے نمازی کی نظر اگر کسی کے گھر کے دروازے کے ذریعے اگر گھر میں داخل ہو جائے، اس گھر کے انسان کے رحمتوں کے نزول کو اٹھا لیا جائے۔ اب جس گھر میں بے نمازی لوگ رہتے ہوں، جس گھر میں وہ لوگ رہتے ہو کہ جنہیں نماز یاد نہ ہو، جس گھر میں وہ لوگ رہتے ہو جو علماء کی قدر نہ جانتے ہو، جس گھر میں وہ لوگ رہتے ہو جو اپنے امام کے پاس میں آ کر کے مسائل نماز نہ سیکھتے ہو، اس گھر میں رحمتوں کا نزول کہاں سے ہوگا؟ وہ لوگ کہ جو علماء کی برائی کرتے ہوں، ائمہ کی کاٹ کرتے ہوں، اب آپ بتائیے گا ان کی کمائیوں میں برکتیں کہاں سے ہوئیں گی؟ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو دو رارا کے سنی مسلمانوں کہ تمہاری کمائی میں برکتیں ہو، تمہارے رزق میں برکتیں ہو، تو یقین جانیے گا آپ کو نماز کی پابندیاں کرنی پڑیں گی، آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ آپ ایک مہینہ نماز کی پابندی کر کے تو دیکھیں، آپ کی زندگی میں جو انقلاب پیدا ہوگا آپ خود محسوس کریں گے۔ ایک مہینہ پہلے میری زندگی الگ تھی، ایک مہینے کے بعد میں میری زندگی ایسی عظیم و شان ہے کہ جو مزہ مجھے 25 سال بے نمازی ہو کر کے پہلے نظر نہیں آیا، ایک مہینے میں اس سے کہیں زیادہ مزہ مجھے ایک مہینے کی نماز ادا کرنے میں آ گیا ہے۔ حقیقت بات ہے میرے بھائیوں، لیکن ضرورت ہے آپ کو نماز کی پابندیاں کرنے کی۔ میرے بھائیوں، یہ جشن کا ذکر تو تمام تر علماء کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس جشن کے جشن میں اصلاح کا ہونا بھی بہت لازم و ضروری ہے۔ آج دیکھیں ہماری قوم کہاں پر پہنچ چکی ہے۔ ہمارے یہاں پر جب رشتوں کی باری آتی ہے، آپ کو معلوم ہے میرے بھائیوں کیا کنڈیشن ہوتی ہے ہمارے یہاں رشتوں کی؟ ایک غریب جو رکشہ چلا کر کے پیٹ پالتا ہو، اس کے 2 یا 3 بچیاں ہوں، اس کے رات میں سونا دشوار ہے اس کے لیے۔ بھائی جو ہے رات بھر نائٹ ڈیوٹی جو ہے فیکٹریوں میں کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارے وجوہات کب بنے؟ کیا سبب تھا اس کا کہ باپ کی چین کی نیند اڑ رہی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پھر بھی رکشہ چلانے پر مجبور ہے بزرگ باپ؟ وہ نوجوان کے جس کی پڑھائی کی عمر تھی، آخر وہ رات بھر نائٹ ڈیوٹی کر رہا ہے، کس لیے؟ بہن کی شادی کرنی ہے۔ ڈیمانڈیں ہماری اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہم نے غریبوں کے گھروں کے چین چھین لیے ہیں، اور یہ تو شادیوں کی باری ہے، رشتہ دیکھنے کی باری آتی ہے نا تو 10 لوگ جا رہے ہیں، 20 لوگ جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور نمائش کے طور پر اچھے سے کھاتے پیتے ہیں، طرح کا ناشتے میں کوئی کمی رہ جائے نا رشتہ فیل۔ ناشتے میں رکھا ہی کیا ان لوگوں نے؟ کھانے میں کھلایا کیا ہے؟ جب اس وقت میں نہ کھلا پائے تو بعد میں کیا کھلا پائیں گے، کیا دے پائیں گے؟ چھوٹی باتوں پر جو ہے لڑکیوں کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس باپ سے پوچھئے گا، آپ اس بھائی سے پوچھئے گا کہ جو رات بھر جا کر کے نائٹ ڈیوٹی کر کے کماتا ہے اپنی بہن کی شادی کے لیے، اس باپ سے پوچھئے گا جو دوسروں کی مزدوری کرنے کے بعد میں اپنی بیٹی کے ہاتھ مہندی سے رچانے کی کوشش کرتا ہے، اور تم لوگ 10 مہمان جا کر کے اس کے گھر میں ناشتے کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد میں بچی کو دکھاؤ بلاتے ہو سارے لوگوں کے سامنے جیسے نمائش چل رہی ہو۔ شریعت میں کہاں اجازت ہے؟ میرے بھائیوں، شریعت اجازت دیتی ہے لڑکی دیکھنے کی، لیکن اس طرح سے دیتی ہے میرے بھائیوں کہ لڑکی کو بھی خبر نہ ہو۔ اور ہوتا کیا ہے کہ 10 مہمان لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا پیٹ کے اندر داخل کر لیا ہے، ناشتہ ٹھونس لیا ہے صحیح طریقے سے، پیپسی پر پیپسی پی لی ہے، اس کے بعد میں بچی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد میں بچی والا فون ور فون کر رہا ہے، ہاں جواب دے دیں گے، اس کے بعد میں جانتے ہو 3 4 5 بار 10 دن کے بعد میں آتا ہے کہ ہاں ہمیں لڑکی جو ہے ہمیں صحیح نہیں لگ رہی ہے، ہاں ہمیں لڑکی پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس لڑکی سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ بیٹی کہ جو سال سے اپنے رشتے کا انتظار کر رہی تھی، تم نے اس کے باپ کی کمائی کو کھا کر کے، اس کے بھائی کی کمائی کو کھا کر کے تم نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ کیا یہی دیکھنے کے طریقے ہیں معاشرے میں؟ کیا یہی مصطفیٰ کی تعلیم ہے؟ کیا یہی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ مجھے بتائیے گا ذرا، آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا کہ یہ ہمارے سوسائٹی میں جو چلن ہے کہ یہ صحیح ہے؟ میرے بھائیوں، ہر کی صحیح نہیں ہے۔ غریبوں کے گھر اجڑ رہے ہیں، مالداروں کے حالات اتنے وہ ہیں۔ میرے بھائیوں، جس کے پاس تھوڑی سی اگر رقم ہے وہ دکھانے کے لیے اتنا قرضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کئی سال وہ باپ اور اس کے بیٹے یعنی لڑکی کے بھائی شادی کرنے کے بعد میں کئی سال جو ہے قرض جو ہے بھگتانے میں لگ جاتے ہیں، چین کی روٹی نہیں ملتی۔ ادھر بیٹی کا کرتے ہیں، ادھر قرضدار جو ہوتے ہیں، قرض خواہ جو ہوتے ہیں دروازے پر دستک دیتے ہیں
کب دو گے پیسہ؟ کہ یہی اسلام کی تعلیم ہے میرے بھائیوں. یاد رکھیں آپ لوگ. ابھی پیچھے اخبار میں آیا بتاتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے میرے بھائیوں, اس کے بعد میں لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا. تو لڑکی کو یہ بات اتنی بری لگی کہ اس نے جو ہے پھانسی کے پھندے پر جھول گئی وہ لڑکی. اس کے بعد میں جو ہے جیسے تیسے علاج کرایا, وقت کے حساب سے 2 بچی بچ گئی. اس کے بعد میں جانو اس بچی سے پوچھا گیا بیٹا کیا معاملہ ہوا, کیا کوئی رشتہ تیری مرضی کے خلاف ہو رہا تھا تو نے پھانسی لگائی, معاملہ کیا تھا بیٹا؟ تو جانو اس بچی کے الفاظ کیا تھے, اس بچی کے لفظ کیا تھے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سنو. اس بچی نے کہا تھا کہ میرا باپ رات کے سناٹے میں کام کرتا ہے, رکشہ چلاتا ہے, بھائی رات بھر نائٹ ڈیوٹی کرتا ہے. اس کے بعد میں جو تھے وہ کمانے کے بعد میں ان کے ناشتے کا انتظام کرا تھا, کھانے کا انتظام کرا تھا, اور جو کمی پڑی تھی پڑوس سے ادھار لے کر کے میرے باپ نے کھانے کا انتظام کیا تھا. اس کے بعد میں جب مجھ کو بلایا گیا تھا چائے کا کپ لے کر کے, پانی کے گلاس لے کر کے, تو جانتے ہو ساس نے پانی پیا, تمام لوگوں نے پانی پیا. اس کے بعد میں گھر جا کر کے کس بات پر ریجیکٹ کیا تھا مجھے, کہ لڑکی نے مجھے, ساس نے کہا تھا کہ لڑکی نے مجھے گلاس جو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے نہیں دیا. جب اپنے ہاتھ سے اٹھا کر نہیں دے رہی تو بعد میں کیا خدمت کرے گی؟ مجھے بتائیے گا. کیا بچی اگر پانی کا گلاس اٹھا کر نہ دے تو تم دوسری کی بچی کو ریجیکٹ کر دو گے؟ کیا یہی اسلام کی تعلیم ہے؟ یاد رکھیں میرے عزیز سنی بھائیوں, دورہ کے سنی بھائیوں, آپ یاد رکھیں بچیاں ہمارے گھر میں بھی ہیں, بچیاں آپ کے گھر میں بھی ہیں, بچیاں سب کے گھر ہیں. کسی کے اگر بیٹیاں نہیں ہیں تو اس کے گھر میں کم سے کم بہنیں ہیں, اگر بہنیں نہیں ہیں تو بھتیجیاں ہیں, لیکن بچیوں کا تعلق ہر ایک خاندان سے ہے. میرے بھائیوں معاشرے کو اچھا بنائیے گا, شادیاں آسان کیجئے گا. زنا جو ہے عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا آپ لوگ, آج ہماری سوسائٹی کا عالم یہ ہے, آج ہم اپنے جو شادیاں ہم نے اتنی مہنگی کر دی ہیں, اتنے مال و دولت کے ہم حریص ہو چکے ہیں کہ رشتہ لگنے سے پہلے کہتے ہیں کہ کون سی گاڑی دلواؤ گے. جو بچولیا ہوتے ہیں رشتہ لگوانے والے, ان کے کان ٹائٹ کیے جاتے ہیں کہ اچھا سا رشتہ دلاؤ, اچھا سا رشتہ لگواؤ. کیا دلاؤ گے شادی میں؟ میرے بھائیو ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, جس نبی کے پیدائش کے جشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا یہ اس نبی کی تعلیم کیا یہی ہے تمہارے لیے؟ میرے بھائیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی جن کا نام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آئے. زانی میں تب بیٹھ گئے. میرے بھائیو جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظریں ہلکی ہلکی اٹھا رہی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عرض کرتے ہیں سرکار میں کچھ بات لے کر کے آیا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تم ہی کہتے ہو یا میں ہی بتا دوں؟ سبحان اللہ, سبحان, یہی تو غیب ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی تم خود اظہار کرتے ہو یا میں ہی اس کا اظہار کر دوں؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں سرکار آپ پر تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے. سرکار جو میرے دل میں ہے وہ آپ جانتے ہیں, اور میرے باپ بھی آپ ہیں, میری ساری کائنات آپ ہیں. سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سرکار میری ہر ایک بات آپ جانتے ہیں, میرے دل میں کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں اس واقعے سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے. اس بات کو ذہن نشین کر رہے ہیں نا آپ لوگ, کہیں ایسا نہ ہو یہ بات آپ کے ذہن سے نکل جائے. آج اگر لڑکوں کا رشتہ لگتا ہے جن کے گھروں میں بیٹے ہیں تو بار بار جو ہے باپ بھی اپنی شریکت بچے کی ماں سے کہتا ہے پوچھنا لڑکے وہاں رشتہ کر کے آئے بیٹے کو پسند ہے کہ نہیں ہے. اگر بیٹا منع کر دے نا تو ایک دم رشتہ توڑ دیا کرتے ہیں ماں باپ بھی. بیٹا اگر منع کر دے, کیا کہ جب تم بچی کا رشتہ کرتے ہو کیا بچی سے بھی پوچھتے ہو کہ بیٹا تمہارا رشتہ وہاں کر رہے ہیں تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے؟ لڑکا یہ کام کرتا ہے, لڑکا یہ ہے, تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے؟ کیا لڑکی کا حق نہیں ہے میرے بھائیوں؟ یہ لڑکی کا بھی حق ہے. یہ جس طرح سے لڑکوں کا حق ہے لڑکی کا بھی حق ہے یہ کہ لڑکی سے بھی پوچھا کریں بیٹا تمہارا رشتہ ہم نے وہاں لگایا ہے. میرے بھائیوں یہاں سے میں ایک بات پتہ لگتی ہے کہ بیٹیاں کتنی فرما بردار ہوتی ہیں ماں باپ کی. اگر ماں باپ کہیں پر رشتہ کر دینا تو بیٹیاں جو ہیں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس حکم پر لبیک کہتی ہیں اور ان کے حکم کی مخالفت نہیں کرتی ہیں. میرے بھائیوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس میں پیغمبر اسلام تشریف لے کر کے آئے ہیں. میرے بھائیوں جیسے تشریف لے کر کے آئے حضرت جبریل امی تشریف لے کر کے آگے اس سے پہلے اور نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار اللہ رب العزت نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جو فرما دیا ہے اور حضرت علی کے لیے ساری کائنات میں فاطمہ سے زیادہ اچھی کوئی لڑکی نہیں ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کائنات میں حضرت علی سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے, کوئی شوہر نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب اتنا سنا ہے
میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا لخت جگر نور نظر، تمہارا رشتہ علی لے کر کے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں توجہ کے ساتھ سنو، حضرت فاطمہ الزہرا جن کی رضا مصطفیٰ ہیں، جانتے ہو اگر پوچھے بغیر بھی اگر مصطفیٰ رشتہ کرتے، شادی کرتے، تو حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتی، کیونکہ مصطفیٰ کی ذات ہی حضرت فاطمہ کی رضا ہے۔ میرے بھائیوں جانتے ہو حضرت فاطمہ الزہرا مسکرا کر کے نبی کی وار، نبی کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے کہا ابا جان جو آپ فیصلہ فرمائیں وہی میرے حق میں بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں سے درس ملتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم بھائیوں کو بھی چاہیے، جو والدین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب بیٹی کا رشتہ لگائیں تو بیٹی سے بھی کہیں بیٹا تیرا رشتہ وہاں سے آ رہا ہے، لڑکا یہ کرتا ہے، لڑکی فوٹو دکھانے کا چلن ہے نا، بتائیں کہ بیٹا یہ ہے، بیٹا تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے رشتہ، فلاں جگہ پر کر رہے ہیں، وہ خاندان ایسا ہے، تمہیں خاندان پسند ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج کل تو ہوتا یہ ہے اگر باپ رشتہ کر دینا چار لوگوں میں بیٹھ کر کے تو کالر گرنے کی بنیاد پر اگر بیٹی اگر گڑے میں بھی جا رہی ہے پھر بھی رشتے کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں آپ لوگ اگر رشتہ خراب ہے، اگر تم زبان دے چکے ہو، اگر بیٹی کا وہاں جانا مناسب نہیں ہے، رشتے کو ختم کرو، کیونکہ بیٹی وہاں زندگی گزارے گی نہ کہ تم زندگی کی گزارو گے۔ اپنے ایک بات پر کیوں بیٹی کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے تیار ہو؟ میرے بھائیوں یہ مصطفیٰ کی تعلیمات ہیں، کیونکہ جب آپ اپنی بیٹیوں کا رشتہ کریں ان سے بھی دکھائیں بیٹا تمہارے لیے یہ لڑکے کا انتظام ہے، یہ ہے مصطفیٰ کی تعلیم، یہ ہے شریعت کا قانون۔ صرف لڑکوں پر اکتفا نہ کریں۔ آج تو ہوتا یہ ہے اگر لڑکے بنا کر دینا کہ نہیں کرنی ہے مجھے، اگرچہ لین دین ہو جائے پھر بھی واپس ہو جاتا کہ لڑکا منع کر رہا ہے۔ اور ہماری قوم کے نوجوانوں کو غیرت آنی چاہیے۔ میرے بھائیو تمہیں معلوم نہیں ہے جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے، جب ہم اپنی ماں کے شکم میں تھے کتنی دعائیں مانگتے تھے وہ والدین ہمارے لیے کہ اگر میرا بیٹا ہوگا نا، میرا لخت جگر ہوگا، چاند سی دلہن لے کر کے آؤں گی۔ ماں باپ کی خواہشیں ہوتی ہیں، اور آج جب تم جوان ہو گئے، تم نے کامیابی کی دہلیز پر قدم کو رکھ دیا، تو آج تم اس ماں باپ کے ارمانوں کو کچلتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ آخر ماجرا کیا ہے میرے بھائیوں؟ یاد رکھیں آپ لوگ، یہ جو لو میرج ہو رہی ہے نا، بار بار فون آتے ہیں کہ لو میرج کرنا کیسا ہے۔ ارے یہ مسئلہ تو بات کا چھوڑ، یہ ماں باپ کی مخالفت کرنا کیسا ہے؟ وہ ماں باپ کے جس نے تجھے 25-24 سال پار کر کے بڑا کے تیری پرورش کی، وہ باپ کہ جس نے اپنی جوانی کو تیری پرورش کی خاطر قربان کر دیا، جس نے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا کر کے تجھے پروان چڑھایا، وہ ماں کہ جس نے اپنے خون کو دودھ کی شکل میں تیرے حق کے اندر اتار کر کے تیری پرورش کی ہے، ان کی مخالفت کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال تجھ سے نہیں پوچھا جا رہا میری قوم کے نوجوان۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں آپ لوگ، ماں باپ کی رضا میں اللہ اور رسول کی رضا ہے۔ مصطفیٰ کا سچا عاشق بنیے گا میرے بھائیوں۔ سچے عاشقی ہی نہیں امان ہے آپ کے لیے، یہ جھوٹی عاشقی جو ہے بند کیجئے گا، نمازوں کی پابندی کیجئے گا، چہروں پر مصطفیٰ کی سنت کو سجائیے گا۔ کب تک مصطفیٰ کی سنت کو چھیل کر کے اپنے گالوں کو کب تک نالی اور گٹروں میں بہاتے رہو گے مجھے بتائیے گا؟ کب تک مصطفیٰ کے قانون کی مخالفت کرو گے اور پھر سوچتے ہیں کہ مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے؟ یاد رکھیں آپ لوگ، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے حکم کی تعمیل کرنے پڑے گی آپ لوگوں کو۔ سچا عاشق بنیے گا، نرالا عاشق بنیے گا۔ جب تک دنیا میں رہیں لوگ مثال دے، دیکھو مصطفیٰ کا عاشق جا رہا ہے، آپ چلیں تو لوگ مثال دیں کہ چلنا تو یہ چلنا ہے، کھانا تو یہ کھانا ہے، کیسا یہ نوجوان کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں جس انسان کی زندگی مصطفیٰ کے کریم کی تعلیمات کی طرز پر ہوتی ہے، وہ پوری زندگی زمانے کے لیے مثال بنتا ہے، اور مرنے کے بعد میں آنے والے بچوں کے لیے بھی مثال بنتا ہے۔ نعرے تکبیر، بولو مت یار کدی آواز تمہاری بیٹھ جا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، پیدائش مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ کب تک دنیا کی کتابوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے آپ لوگ؟ کب تک طرح طرح کی کتابوں کو آپ پڑھیں گے؟ کبھی تم نے قرآن کو پڑھنے کی تمہیں توفیق ہوئی میرے بھائیوں؟ اور میری اسلام کی عزت دار ماں اور بہنوں، آپ بھی سنیے گا ذرا، دنیا بھر کی کتابیں آپ کے گھروں میں موجود ہیں،
کب تک آپ قانون کو بالائے طاق رکھیں گے، قانون اسلام کو؟ کب تک قرآن کو اٹھا کر کے آپ نہیں پڑھیں گے، اس کے قانون کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ یاد رکھیں، بڑی اہم بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، دنیا کی تمام تر کتابوں کو آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ ان کتابوں کے اندر نہیں ملے گا۔ اگر آپ کو سلیقہ مل سکتا ہے تو وہ قرآن مقدس کے اندر مل سکتا ہے۔ دا قرآن is the constitution for the life of the Muslims۔ ہم مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ضابطۂ حیات اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ عطا کر سکے۔ اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے میرے بھائیو۔ جو انسان اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، سچے عاشق بنتے ہیں۔ جانتے ایک حضرت اوکاشا ہیں، عاشق رسول ہے میرے بھائی، عمر دراز ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ظاہری طور پر جب آخری وقت آیا، جانتے ہو اللہ کے رسول کو شدت کے بخار کی حاجت ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ اعلان کر دو، تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اعلان فرما دیا۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے تمام لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ میرے آقا تشریف لے کر کے آئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہیں اللہ کی قسم ہے، تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، اگر تم میں سے کسی کا اگر میرے اوپر حق آ رہا ہو تو اس کا مطالبہ کر لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں اللہ کی قسم ہے، تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے، اگر کسی کی چیز مجھ پر آ رہی ہو تو وہ آج مانگ لے۔ اللہ اکبر۔ جب کئی مرتبہ اسی انداز میں کہا تو ایک بوڑھے صحابی حضرت اوکاشا کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، سرکار میری تو کوئی مجال نہیں کہ سرکار میں آپ کی بارگاہ میں اپنے حق کا مطالبہ کروں، لیکن سرکار جب آپ نے قسم دی ہے اور آپ بار بار جو ہے حکم فرما رہے ہیں، سرکار میں آپ کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ سرکار دراصل میرا ایک معاملہ آپ پر ادھار ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگے حضرت اوکاشا کو۔ اوکاشا اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ نبی سے مطالبہ کرتے ہو اپنے حق کا، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کا مطالبہ کرتے ہو؟ میرے بھائیوں ذرا توجہ اپنی میری طرف رکھیے گا آپ لوگ۔ حضرت اوکاشا عرض کرتے ہیں، سرکار دراصل معاملہ یہ ہے کہ فلاں جنگ کا معاملہ تھا، اللہ رب العزت نے آپ کے دست مبارک پر فتح دی تھی، جب آپ جو سب بندی کر رہے تھے مجاہدین کے، سرکار آپ کے ہاتھ سے میری کمر پر جو تھی ایک جو تھی یعنی کہ ڈنڈی سے ایک ہلکی سی چوٹ لگی تھی، سرکار میں یہ چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اوکاشا کی زبان سے جب اتنا سنا ہے کہ حضرت اوکاشا فلاں جنگ کے معاملے میں جو ہلکی سی ڈنڈی سے چوٹ لگی تھی، ہلکی سی لکڑی سے، اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تمام صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، اوکاشا کیا ہو گیا ہے؟ کیا امت ماری گئی ہے؟ نبی سے جو ہے مارنے کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ خاموش ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلال جاؤ گھر جائیے گا۔ حضرت بلال گھر پہنچتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں عرض کرتے ہیں کہ حضور پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ہے ڈنڈی جو کمچ ہے وہ اس کو منگایا ہے، اس ہنٹر کو منگایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں، بلال آج تو کہیں جنگ پر بھی جانا نہیں ہے، کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں، دراصل معاملہ یہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دراصل بات یہ ہے کہ حضرت اوکاشا نے آج اپنے حق کا مطالبہ کیا ہے، اور ایسے ایسے معاملہ ہے کہ فلاں جنگ کے موقع پر ایک کمچ ایک ڈنڈی لگ گئی تھی حضرت اوکاشا کے، آج اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ حسن حسین کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جاؤ حضرت اوکاشا کے پاس جانا اور کہنا کہ ہم جو ہیں نبی کے نواسے ہیں، ہم سے بدلہ لینا، نبی سے بدلہ لینا ہے، جاؤ اپنی کمر کو پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال اس لکڑی کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں اس لکڑی کو پیش کرتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اوکاشا یہ لو، یہی لکڑی تھی نا جنگ کے موقع پر کہ جو تمہاری کمر پر لگی تھی؟ ہاں سرکار یہی لکڑی تھی۔ حضرت اوکاشا نے ہاتھ میں لی ہے، حضرت صدیق اکبر طرف جاتے ہیں، اوکاشا کیا کرتے ہو؟ یہ صدیق کی کمر ہے، کھال اتار دو، تم سے اوف کہنے والا نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ سے بدلہ مت لو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صدیق آج پیچھے ہٹ جاؤ، آج ایک معاملہ جو ہے ایک بدلے کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق آگے بڑھتے ہیں، اوکاشا یہ کمر ہے، اس کی چمڑی اتار دو، لیکن عمر تم سے
سے کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے تم مصطفیٰ سے بدلہ لو، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے ہی میں حضرت امام حسن حسین تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اوکاشا کیا کرتے ہو؟ ہم دونوں بھائی یہاں پر موجود ہیں، ہم مصطفیٰ کے خون ہیں، ہم مصطفیٰ کے نواسے ہیں، ہماری پیٹھ پر جتنا مرضی چاہے اتنا مار لو، لیکن مصطفیٰ سے بدلہ مت لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے نواسے حسن، میرے نواسے حسین ایک طرف ہو جاؤ، آج اوکاشا کا اور میرا معاملہ ہے، اوکاشا کو بدلہ لینے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت اوکاشا آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے ہاتھ سے جب جو ڈنڈی میرے لگی تھی نا، جو لکڑیں لگی تھی سرکار، اس وقت میں میری جسم پر قمیص نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا ہے میرے آقا نے اپنی قمیص مبارکہ کو اتار دیا ہے، صحابہ کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب ہے کہ اوکاشا کو کیا ہو گیا ہے، اوکاشا کیا کر بیٹھے ہیں، آج بدلہ لینے کی باری کرتے ہیں۔ ادھر مصطفیٰ کی طبیعت علیل ہے، مصطفیٰ سے شدت کے بخار میں مبتلا ہے، اور اوکاشا جو ہے آج بدلہ لینے کے معاملہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے قمیص کو اتارا ہے، حضرت اوکاشا آگے بڑھے ہیں، لوگ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ حضرت اوکاشا نے لکڑی کو پھینکا ہے اور پیغمبر اسلام کی پیٹھ سے چمٹ جاتے ہیں، اور جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دے کر کے عرض کرتے ہیں سرکار میری کیا مجال جو میں آپ سے بدلہ لوں، سرکار میں نے تو اس مہر نبوت کو چومنے کی خاطر ایسا کیا ہے، سرکار یہ میرا عشق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ اوکاشا کا عشق ہے، لوگوں دیکھو یہ ہوتے ہیں عاشق میرے بھائیوں۔ اس کے بعد میں جانتے ہو حضرت اوکاشا سے تمام صحابہ کیا کہتے تھے، ارے تم تو جو ہے تم تو سبقت لے گئے تمام لوگوں پر، تم تو مصطفیٰ کے ساتھی ہو گئے ہو، جنت میں تم تو مصطفیٰ کے رفیق ہو گئے ہو۔ میرے بھائیوں تمام صحابہ کہتے تھے اوکاشا تم نے تو اپنے درجے کو بلند کر لیا ہے، عاشقوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں میرے بھائیوں، سچا عاشق بنیے گا، پکا عاشق بنیے گا، اس لیے کہ سچا عاشق بننے میں امان ہے۔ جب انسان نے سچے عاشقی مصطفیٰ کو اختیار کیا ہے، زمانہ مثال دینے سے کیا عاجز ہو نہیں، بلکہ زمانہ اس بندے کی مثال دینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ ہاں زندگی ہو تو ایسا، کھانا ہو تو ایسا، چلنا ہو تو ایسا، پھرنا ہو تو ایسا، زندگی کا لمحہ لمحہ جس انسان کا مصطفیٰ کے عشق میں گزرتا ہے، یقین جانیے دنیا بھی کامیاب ہے، مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، دنیا کی کتابیں آپ پڑھیے گا لیکن اللہ اور رسول کے فرامین کو بھی آپ پڑھیے گا۔ آپ کو دنیا کی تمام تر کتابیں زندگی جینے کا سلیقہ نہیں دے سکتی، اللہ رب العزت کی جو قرآن مقدس عظیم کتاب ہے میرے بھائیوں، وہی عظیم کتاب آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ دے سکتی ہے۔ اور جانتے ہو آج ہم لوگ تو قرآن سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، آج دوسرے لوگ ہمارے قرآن پر ریسرچ کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی شخصیت پر ریسرچ کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی ذات پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے ہم کو چاہیے کہ مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھیں، مصطفیٰ کی تعلیم کے مطابق زندگی کو گزاریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی مخالفت میں ہماری زندگی چلی جائے، زندگی کی شام ہو جائے اور ہم مصطفیٰ کی مخالفت کرتے رہیں، مصطفیٰ کے حکم کی، شریعت مطہرہ کے حکم کی پامالی کرتے رہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں اگر پامالی میں زندگی گزری ہے تو یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن وہ اپنی پیشانی کو زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں دیکھتے۔ یاد رکھیں تمام تر آپ کے مکانات یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، دولت و ثروت آپ کی یہیں رہ جائے گی، لیکن اگر آپ کے ساتھ میں جانے والا ہے وہ ہے مصطفیٰ کا سچا عشق، وہ ہے اللہ کا سچا عشق، وہ ہے اللہ اور رسول کی رضا، اس کے مطابق زندگی کو گزاریے گا، آپ کی زندگی بن جائے گی۔ بہت زیادہ لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، ایک انسان نے تو مصطفیٰ کی ذات پر ریسرچ کیا، اور جانتے ہو اس انسان نے آقا کی ذات پر ریسرچ کرنے کے بعد میں کئی سال ایک انگریز تھا اس نے ریسرچ کیا تھا، ریسرچ کرنے کے بعد میں جانتے ہو اس انسان نے کیا کہا تھا، if any person in the universe can claim that he ruled honestly with justice he is only پیغمبر اسلام علیہ السلام۔ اس انسان نے کہا تھا اگر کائنات کے اندر اگر کوئی شخصیت ایسی ہے، کوئی ذات ایسی ہے، اگر کوئی نمایاں شخصیت ایسی ہے کہ جس نے ساری دنیا پر حکومت کی ہے اور حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس نے مکمل ایمانداری کے ساتھ میں، مکمل دیانتداری کے ساتھ میں، مکمل دیانتداری کے ساتھ میں ساری دنیا پر حکومت کی ہے، وہ کسی اور کی ذات نہیں بلکہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ مسلمان
مسلمانوں کے محبوب کی ذات ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اسی پیغمبر کا جشن منا رہے ہیں، اسی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ میرے بھائیوں، دورارہ کے سنی مسلمان بھائیوں، آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ مسجد کے در و دیوار ہیں، یہ گواہی دے جب آپ مریں، جب میدان محشر قائم ہو، ہاں میرے مولا یہ وہ بندہ تھا جو ہمارے درمیان میں آ کر کے تیری بارگاہ میں پیشانی کو ٹیکا کرتا تھا۔ زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا ریشہ ریشہ، جس جگہ پر آپ نے اپنی پیشانی کو ٹیکا ہے، اپنے قدموں کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہو، سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو رکھا ہے، اپنی ناک کو ٹیکا ہے، پیشانی کو ٹیکا ہے، گھٹنوں کو ٹیکا ہے، وہ زمین کا ذرہ ذرہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا ہاں یہ بندہ تھا جو تیری بارگاہ میں پیشانی کو ٹیکتا تھا، تیری بارگاہ میں سر کو جھکاتا تھا۔ یقین جانیے گا میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ بس یہ کام ہو جائے، بیٹی کی شادی کر دوں، بیٹے کی شادی کر دوں، یہ کام دکانداری آگے بڑھ جائے، جب نماز پڑھنا شروع کروں گا یہ کاروبار شروع ہو جائے، فلاں جگہ پر دکان کھل جائے تو میں نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ میرے بھائیو، یہ دنیاوی کام ہے، دنیا تمہارے پیچھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اگر تم اسی ارادے میں رہے کہ یہ کام ہو جائے تو نماز ادا کرنا شروع کروں گا، کبھی آپ نمازی نہیں بن سکتے، اس لیے کہ وہ کام اتنے ختم نہیں ہوگا، دوسرا کام آپ کی زندگی کو لگ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کر کے پوچھا، جب کافی وقت ہو گیا ان بزرگ کو بیٹھے بیٹھے، کس طرح سے بیٹھے ہیں بزرگ صاحب؟ تو جان تو میرے بھائیو، ان بزرگ کا جواب سنیے گا ذرا اور دہل جائے گا آپ کا سینہ۔ ان بزرگ نے کہا تھا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ دریا کا پانی جو بہ رہا ہے یہ کب ختم ہو نہر کا پانی، اور کب میں نہر کو پار کروں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، عمر اتنی ہو گئی اور پھر سوچتے ہو کہ نہر کا پانی ختم ہو تو میرا راستہ صاحب، تو میں اس نہر کو پار کروں؟ یہ نہر کا پانی تو ختم ہونے والا نہیں ہے، اگر تمہیں پار کرنا ہے تو نہر میں کودیے گا یا کوئی انتظام ایسا کیجیے گا جس کے ذریعے نہر کو پار کر لیں۔ تو ان بزرگ نے کہا تھا، لوگوں میں تم یہی تو سمجھاتا آتا ہوں، میں بار بار یہی تو سمجھاتا ہوں، تم جو کہتے ہو کہ ہاں اس کام کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی ٹیکنی ہے، اس کام کے بعد میں نمازیں ادا کرنی ہے، لوگوں یہ دنیا ہے تمہارا پیچھا چھوڑنے والی لگی ہے، تمہارے دامن کو پکڑ کے کھینچنے والی ہے یہ دنیا۔ اگر تمہیں نمازی بننا ہے تو آج ہی سے عہد کیجئے گا، آج ہی سے عہد و پیمان کیجئے گا، دل میں ارادہ کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آج کے بعد کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی۔ عقائد اہل سنت پر قائم و دائم رہیے گا، سنی بن کر کے رہیے گا، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے گا، مسلک اعلیٰ حضرت اپنی زندگی کا شیبہ بنا لیجئے گا۔ یقین جانیے گا جب مریں گے تو کلمہ طیبہ آپ کی زبان پر ہوگا، مرنے سے پہلے بھی آپ خوشگوار لوگوں میں ہیں، خوش نصیب لوگوں میں ہیں، مرنے کے بعد جنتی لوگوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ دیکھیے گا اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں دورہ کے سنی مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص کر مولانا محمد عثمان صاحب کے لیے جو آپ کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی مشقتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو، مولانا عثمان صاحب کو اللہ رب العزت سلامت رکھے، اور جو دین کا کام آپ کی بستی میں ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس دین کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اگر کوئی مجھ سے جملہ اگر آگے پیچھے ہو گیا ہو، میں رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متحد رہیں، ایک رہیں، نیک رہیں، اپنی امام کے پیچھے نماز پڑھیے گا، ایک ہو کر کے نیک ہو کر کے زندگی گزاریے گا، اس لیے کہ میرے بھائیوں اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اگر متحد رہو گے تو یقین جانیے گا آپ کی طاقت زمانے میں نظر آئے گی، اگر مختلف ہو جاؤ گے تو بکھر جاؤ گے۔ ایک مثال دے کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا جو ٹھیلے پر انگور بکتے ہیں میرے بھائیوں، اگر ٹوٹے ہوئے انگور ہونا ان کی قیمت بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن اگر جو گیل کے اندر جو گچھے کے اندر موجود ہوں ان کی قیمت دو گنی ہوا کرتی ہے۔ اسی انداز سے جو کیلے کی لڑی ہوتی ہے، اگر کیلے ٹوٹے ہوئے لڑی سے تو ان کی قیمت کم ہوتی ہے، لیکن جو گیل کے ساتھ میں لگے ہوئے ہوں ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ پتہ یہ لگتا ہے جو لوگ متحد ہوتے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، جو قوم متحد ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ مختلف ہو جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، بھائی بکھر جاتے ہیں، معاشرے بکھر جاتے ہیں، سوسائٹی بکھر جاتی ہے، ان کی عزت و رتبہ اور ان کا مقام و مرتبہ کم ہو جایا کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کی زندگی میں آپ کا بول بالا ہو، اگر آپ چاہتے ہو اسلام کا بول بالا ہو، متحد رہیں، ایک رہیں، نیک رہیں، یوں نہ مختلف ہو جائیں کہ اس کا تعلق تو فلاں خانقاہ سے ہے، اس کا تعلق تو فلاں خانقاہ سے ہے، اس کا تعلق تو ادھر اس پیر سے ہے، اس کا تعلق تو اس پیر سے ہے۔ متحد رہیں، سنی بن کر کے رہیں، اہل سنت والجماعت بن کر کے زندگی گزاریں، اور اسی پر کیا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔